میں نے فرحت کی امی کی طرف دیکھا تو وہ بیچاری بیٹھی سو گئی تھی اور پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ میں نے جنید کو کہا، تم ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، آنٹی کو اندر سے نکلنے دو، پھر آ جانا۔ ایسے وہ ڈر جائے گی کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے متنفر ہو جائے۔ جنید سر ہلاتا ہوا دکان سے نکل گیا تو میں جلدی سے دروازے کے پاس پہنچا، دروازے کو کان لگا کر جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر سوٹ طے کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی فرحت برقع پہنے اور نقاب کیے سوٹ ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی، اور آ کر سیدھی اپنی امی کے پاس گئی اور اپنی امی کو کندھے سے ہلاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بولی، امی آپ سو گئی ہو؟ تو اس کی امی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، پتر مجھے پتہ ہی نہیں لگا کب میری آنکھ لگ گئی۔ فرحت نے اپنی امی کو بتایا کہ کوئی سوٹ اسے فٹ نہیں آیا اور ڈیزائننگ بھی اچھی نہیں لگی۔ فرحت اپنی امی کو لے کر چلی گئی۔ دکان سے نکلتے وقت ہی جنید بھی آ گیا۔ جنید نے بڑی کوشش کی مگر میں نے اس کو کہانی سنا کر مطمئن کر دیا۔ شام تک ہم وقفے وقفے سے فرحت کو لے کر باتیں کرتے رہے، اور پھر 7 بجے انکل بھی آ گئے اور میں انکل کے ساتھ ہی دکان بند کر کے گھر آیا۔ گھر آ کر نہا دھو کر فریش ہوا اور کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا رہا۔ تقریباً 9 بجے میں گھر آیا تو سب گھر والے سو رہے تھے اور صرف بھائی کمرے میں جاگ رہے تھے۔ میں کمرے سے ہوتا ہوا بیٹھک میں جانے لگا تو بھائی نے مجھے آواز دی کہ آجا میرے پاس بھی بیٹھ جایا کر۔ مجبوراً بھائی کے پاس بیٹھ گیا اور ایک دوسرے کے کاروبار کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ 1 گھنٹہ ہم ایسے ہی باتیں کرتے رہے تو بھائی نے کہا، چنگا یار تو بھی سو جا کر، کل دکان تے جانا ہے۔ مینو بھی نیند آ رہی ہے کہ ٹائم سے بھائی کو نیند آ گئی اور بیٹھک میں چلا گیا اور بھائی کے خراٹوں کا انتظار کرنے لگ گیا۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کمرہ بھائی کے خراٹوں سے گونجنے لگ گیا۔ میں اٹھا اور ایک دفعہ پھر کمرے اور صحن کا چکر لگا کر تسلی کر کے واپس بیٹھک میں آ گیا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، مگر سبھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے مزید کچھ دیر اور انتظار کیا اور پھر کمرے کی طرف والے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور تالا اٹھایا جو میں نے خفیہ جگہ پر چھپا رکھا تھا، اور چپکے سے باہر کا دروازہ کھولا اور گلی میں سر نکال کر دیکھا تو گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ دور دور سے پہرے دار کے وقفے وقفے سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے باہر نکل کر بیٹھک کو باہر سے کنڈی لگا کر فرحت کے گھر کا رخ کیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں ڈرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ کہیں کسی پہرے دار سے میرا ٹاکرا نہ ہو جائے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں فرحت کی گلی میں داخل ہوا تو گلی میں بھی کافی اندھیرا تھا۔ مجھے چلتے چلتے ایسے لگتا جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور میں ایک دم پیچھے گھوم کر دیکھتا تو کسی کو بھی نہ پاتا۔ بس میرا وہم مجھے ڈرائے جا رہا تھا۔ مشکل سے میں فرحت کے گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ میرے پیچھے سے کتے بھونکتے ہوئے اپنی طرف دوڑتے نظر آئے۔ میں تو پہلے ہی اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ کتوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں نے جلدی سے بیٹھک کے دروازے کو اندر دھکیلا، اور دروازہ حسب وعدہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر کو کھلتا گیا اور میں دوڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی فرحت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے یوں اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کون؟ جب فرحت کی نظر مجھ پر پڑی تو کچھ سنبھل گئی اور گھبرائے ہوئے بولی، خیریت تو ہے یاسر، کیا ہوا؟ میں نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، وہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ فرحت ہنس کر میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جا، کوئی حال نہیں تیرا۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور فرحت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنی تیز چلتی ہوئی سانسوں کو درست کرنے لگ گیا۔ فرحت بولی، اتنی دیر کر دی آنے میں، سوٹ تو لے کر آئے ہو نا؟ میں نے کہا، جی لے کر آیا ہوں، میں نے جلدی آ جانا، مگر بیٹھک میں بھائی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں کافی وقت لگ گیا تھا اور ویسے بھی دکان سے ہی لیٹ آیا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یاسر، مجھے دیکھ کر تم میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچنا۔ فرحت پاؤں گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے آگے بڑھ کر خود دروازہ کھول دیا اور جلدی سے باہر نکلا اور بیرونی دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھول کر باہر گلی میں دیکھنے لگ گیا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ پھر باہر جھانک کر گلی میں نکل گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچا اور بیٹھک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مجھے دوسرے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ بھائی اٹھ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بستر پر لیٹتا بیٹھک کا اندرونی دروازہ زور زور سے بجا۔ میرا تو رنگ اڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ دروازہ زور سے کھڑکا اور بھائی کیسر کی آواز آئی، اوے یاسر، دروازہ کھول، جلدی کر۔
میں نے نیند کی کیفیت میں ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا ہے بھائی، اتنی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ بھائی کیسر کی پھر آواز آئی، دروازہ تو بتاتا ہوں تمہیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتا ہوا بھائی کیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ بھائی کیسر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا کہ یار کب سے دروازہ کھڑکا رہا ہوں، تو گھوڑے بیچ کر سویا ہوا ہے، اوپر سے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں تھکا ہوا تھا اس لیے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ بھائی کیسر بولا، میں دکان کے لیے دودھ لینے جا رہا ہوں، کل کی مویشی منڈی لگی ہوئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی اتنی صبح صبح، ابھی تو اذانیں بھی نہیں ہوئی۔ تو بھائی بولا، پہلے پہنچوں گا تو ٹائم سے دودھ لے کر دکان پر آ جاؤں گا۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی اور سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ بھائی نے اپنا سائیکل نکالا اور پیچھے دودھ کی ڈرمیاں رکھی اور سائیکل باہر نکال کر مجھے کہا کہ چل دروازہ بند کر لے۔ میں نے بھی بھائی کو کہا کہ دھیان سے جانا، اور وہ مجھے جواب دیے بغیر سائیکل پر چڑھ کر نکل گیا۔ میں نے بھی دروازہ بند کیا اور آ کر بیٹھک کی بجائے بھائی کیسر کے بستر پر ہی ڈھیر ہو گیا اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح امی نے مجھے اٹھایا کہ پتر اٹھ جا، ٹائم دیکھ کیا ہو گیا ہے، دکان پر نہیں جانا؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کلاک کی طرف دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ کر کے دکان کی طرف چل دیا۔ میں نے گلی کراس کی اور جیسے ہی سڑک سے کھیتوں کی طرف بڑھا، مجھے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، یاسر رکو۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو صدف تیز تیز قدم اٹھاتی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے اس کا تھپڑ اور اپنی بے عزتی یاد آ گئی۔ میں نے بس ایک جھلک اسے دیکھا اور منہ سیدھا کر کے تیز تیز قدم اٹھاتے نہر کی طرف چل دیا۔ مجھے 2-3 دفعہ صدف نے آوازیں دی مگر میں اس کی باتوں کو سنی انسنی کر کے چلتا رہا۔ جب میں مکئی کی پگڈنڈی پر گیا تو مجھے پیچھے سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو میرے ابو یہ کہہ کر صدف پھر رونے لگ گئی۔ صدف کی بات سنتے ہی میں صدف سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر نفی میں سر ہلاتا ہوا نہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ مجھے صدف کے پاس ٹھہر کر اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اسے حوصلہ دینا چاہیے تھا، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی صدف کا باپ کلہاڑی لے کر میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا۔ میرے اندر کا خوف مجھے بزدل بنا کر میری دوڑ لگوا رہا تھا اور میں کسی کمزور اور ڈرپوک انسان کی طرح بس دوڑی جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے کب نہر کراس کی، کب میں شہر پہنچا اور کب میں دکان کے آگے جا کر دکان کے تھڑے پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ مجھ پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ مجھے ہر آتا جاتا شخص صدف کا باپ یا بھائی لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انکل کی موٹر سائیکل دکان پر آ کر رکی۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں انکل کو دیکھ بھی رہا تھا مگر اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا ہوا تھا۔ انکل مجھے یوں بت بنے بیٹھے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے موٹر سائیکل سے اترے اور چلتے ہوئے میرے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سر ہلاتے ہوئے بولے، یاسر پتر، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ سب خیر تو